پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو بھی پھرے گا تم میں سے، یرتد روٹ کیا اس کا، رے دال دال، رد سے لوٹانا، جو لوٹ جائے گا پھر جائے گا، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، دین سے مراد یہاں کیا ہے، دین اسلام، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم ایک قوم کو، اور قوم سے مراد یہاں کون ہے، صحابہ کرام کا وہ گروہ جنہوں نے مرتدین کا مقابلہ کیا تھا۔ کیا خوبیاں تھیں ان کی، یحبہم، وہ محبت کرتا ہے ان سے، کون، اللہ، ویحبونہ، اور وہ سب بھی محبت کرتے ہیں اس سے، کس سے، اللہ سے۔ اور کیا خوبی ہے اس گروہ کی، اذلۃ، اذلہ ذلیل کی جمع ہے، یا ذلول کی، نرم دل، کمزور، مہربان، نرم خو، نرم دل ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، علی المومنین، مومنوں کے مقابلے پر، مومنوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے ساتھ نرم دلی کا اور تواضع کا معاملہ کرتے ہیں۔ اعزت، اعزہ عزیز کی جمع ہے، اعزت زبردست ہیں، علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ تو کیا مراد ہے کہ جب مومنوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نرم دل ہوتے ہیں، اور جب کفار کے سامنے ہوتے ہیں تو زبردست ہوتے ہیں۔ شدید سے مراد یہاں بد اخلاق نہیں، بلکہ شدید سے مراد ہے طاقتور، یعنی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبی ہے ان کی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور جہاد کا کیا معنی ہوتا ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش، بھرپور کوشش کس کام کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے۔ تو یجاہدون کس میں کوشش ہے ان کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے، دین اسلام۔ راستہ کیا کرتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کا راستہ کون سا ہے جو کہاں پہنچاتا ہے، اللہ تک۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا ٹورانٹو کا راستہ، تو کیا مانا ہوگا، وہ راستہ جو کہاں پہنچائے، ٹورانٹو۔ تو جب کہیں گے سبیل اللہ، تو وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ راستہ بنایا بھی کس نے، اللہ نے، اللہ نے خود بتایا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پوری پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اور وہ اللہ ہی کی خاطر کرتے ہیں۔ ولا یخافون، اور کیا صفت ہے ان کی، اور نہیں وہ ڈرتے، کس سے، لومتا، ملامت سے۔ اور لومتا جو ہے یہ نکرہ ہے، یعنی کسی بھی ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور لائمن کیا ہے، نکرہ، فاعل ہے، فاعل کے وزن پر نکرہ ہے۔ تو نکرہ کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی، اینی ون، خواہ کوئی دوست ہو یا کوئی دشمن ہو، کوئی بھی جو ملامت کرنے والا ہو اس کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، کون سا، یہ چار صفات، یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں اس پر کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اس کی مشیت کس پر مبنی، حکمت پر، کہ اس کو پتا ہے کہ کون اہل ہے، کس کو دینا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چن لیتا ہے نا، اللہ چنتا ہے، اسی طرح بندوں میں سے بھی وہ چن لیتا ہے بندوں کو اپنے کام کے لیے۔ تو اس قوم کو بھی اللہ نے چن لیا، اور ان کوالٹیز کی بنا پر چنے گئے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک اس کے خاص کانٹیکسٹ میں معنی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ تو یہ ان پر اللہ کا فضل تھا
کیا صرف انہی کے لیے خاص تھا یا کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے؟ جو بھی چاہے، جو بھی طلب رکھے، جو بھی ان صفات کو اختیار کرے، اس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اسی لیے فرمایا کہ اللہ وسعت والا ہے، یعنی یہ صفات، یہ نعمت یا یہ فضل اس نے صرف ان کے لیے نہیں رکھا، اس کے خزانے تو وسیع ہیں، تم لینے والے بنو۔ واسع، وسعت والا، اس کی وسعت کس معاملے میں ہے؟ علم میں، قدرت میں، ہر چیز میں، ہر صفت میں وسعت ہے اس کی۔ اور یہاں علیم ان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ علیم کون ہے؟ علم والا۔ تو اللہ تعالی علم میں وسعت والا بھی ہے اور باقی ہر معاملے میں بھی۔ اور ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اے رب تو اپنے علم اور رحمت کے ساتھ، یعنی تیری رحمت اور علم بہت وسیع ہے، تو جو اور مانگے، جو اور چاہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی، ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس پہ جمے رہو۔ اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، اور دین سے پھرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ دین سے پھرنا اصل میں کیا ہے؟ کفر اختیار کرنا، اور کفر کی دو بڑی قسمیں کیا ہیں؟ اکبر اور اصغر۔ اکبر کیا ہے؟ کفر جحود یا انکار اور تکذیب۔ ایک کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر انکار اور تکذیب۔ یہ کون سا کفر ہے؟ کفر اکبر، بڑا کفر۔ اس کفر کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے اوپر عمل کرنے سے یا اللہ کے احکام سے پھرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان سے لڑائی کرنا کیا ہے؟ کفر۔ وقتالہ کفر۔ تو وہ قتال ملت سے تو خارج نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ نافرمانی کفر کہلا رہی ہے یہاں پر۔ تو من یرتد منکم، جو بھی پھرے گا تم میں سے، یا تو بالکل ہی دین کے دائرے سے باہر پھر نکل جائے، مرتد ہو جائے، یا پھر ملت سے تو خارج نہ ہو لیکن دین کے احکامات سے منہ موڑ جائے، تکبر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یعنی دین کا راستہ چھوڑ دینا، دین کا طریقہ چھوڑ دینا، یہ مراد ہے۔ تو جو بھی تم میں سے دین کے طریقے پر نہ رہے، یعنی یا تو ملت سے خارج ہو جائے یا پھر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے کیا کرے؟ نافرمانی کرے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تم جیسوں کی۔ کیوں؟ سورۃ محمد میں آتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے اللہ تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے بہتر ہوں گے۔ اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہو، اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے۔ یعنی آج ہم میں سے جو بھی اللہ کے دین کے لیے جتنا بھی کر رہا ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور لوگ پیدا کر دیں، اور اللہ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے دین کی خدمت اور عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر تم پھرتے ہو، تم منہ موڑتے ہو، تم کسی اور طرف بھاگتے ہو، تو جاؤ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ مثلا اگر ہم نہیں سیکھتے خدا کا دین، کوئی اور آ جائے گا۔ اگر ہم نہیں نماز پڑھتے، اللہ کی اور بہت مخلوق ہے، کوئی اور اللہ کے آگے جھک جائے گا۔ اگر انسانوں میں سے ایک بھی نہ کوئی پڑھے تو اس کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں ہر وقت،
کچھ رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ ہاتھ باندھے کھڑے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ سمبولیکلی کائنات کی ہر چیز سجدے میں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی تو ضرورت نہیں. اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہماری، کوئی اور لے آئے گا، وہ کریں گے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جو پھرے گا پھر جائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اچھا ہوتا کیا، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں، اگر میری مرضی پوری نہ ہوئی تو میں کام چھوڑ جاؤں گا. ایسے کرتے ہیں نا، میں نہیں یہ کام کروں گا. اگر کوئی ناراض ہو جائے، ڈانٹ دے، کچھ کر دے، کہتے ہیں ہم کل سے یہ کام نہیں کریں گے. کہیں مرضی پوری نہ ہو تو فوراً منہ پھیرنے لگتے ہیں. تو انسان کیا ہوتے ہیں، انسان کے مقابلے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اچھا اگر یہ چلا گیا تو پھر میرے کام کا کیا ہوگا، تو چلو میں ہی جھک جاؤں. لیکن اللہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ کوئی بھی اگر انکار کر دے کہ میں نہیں تیرے دین کا کام کر سکتا، میں اب کچھ اور کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی افسوس اور غم نہیں ہوتا. تو یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اس کے دین سے پھرے گا تو اس کو پرواہ نہیں، وہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ کی بندوں سے محبت اور بندوں کی اللہ سے محبت کی کیفیت میں فرق ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے طریقے میں فرق ہے. انسان تو کمزور ہے، انسان کے اور طرح کے جذبات ہیں، تو انسان اپنی کیپیسٹی میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے طریقے پر بندے سے محبت کرتا ہے. اور بڑا کون ہے؟ اللہ. تو محبت بڑی پھر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم تو جواباً کرتے ہیں نا، اس نے تو پہلے کی ہم سے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں بڑے نرم مزاج ہیں، متواضع ہیں، ہمبل ہیں. یہ خوبی ہے ان کی. تو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی اہم خوبی یہاں کیا بیان کی جا رہی ہے؟ مومنوں کی اہم خوبی رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، شفیق ہیں. عزت علی الکافرین، کافروں پر شدید ہیں، ان کے مقابلے میں سخت ہیں. آج حال کیا ہے ہمارا؟ اپنوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو یہاں پر مومنین کی باہم تواضع کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اذلہ ہے. اذلہ کسے کہتے ہیں؟ ذلیل سے. ذلیل کس کا؟ ذلول، پیچھے پڑ چکے. مطیع، قریب، ایک دوسرے کی سننے والے، ماننے والے، اکڑنے والے نہیں، ایک دوسرے کے لیے سٹرن نہیں، پتھر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نرم. جیسے کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آگ ہر اس شخص پر حرام ہے، کل ہین لین قریب سہل. 4 کوالٹیز بتائی گئی. کل ہین نرم، لین فبما رحمت من اللہ لنت لہم جس میں آتا ہے لین نرم مزاج، قریب وہ جو قریب ہے، سہل آسان یعنی جس سے ڈیلنگ آسان ہو. تو کل قریب ہین ہوتا ہے عاجز مزاج. وہ ہوتا ہے نا وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہونن آہستگی کے ساتھ، عاجز مزاج. کل ہین لین قریب سہل. ان کوالٹیز کے حامل پر آگ حرام ہے اور یہ فائر پروف ہے، ان کو آگ نہیں چھوئے گی جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی. ہین لین قریب سہل. یہ 4 لفظ آپ لکھ لیں اور اپنی شخصیت میں لانے کی کوشش کریں. تو یہاں اہل ایمان کی یہی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے متواضع ہیں، عزت علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ. اور اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں تھکنے والے ہیں، خوب کوشش کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مقصود کو جا پہنچے. اور جب اس رستے میں وہ چلتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کسی بھی طرح ان کو
ڈانٹے ڈپٹے، شرمندہ کرے، تنقید کرے، کچھ بھی کرے ان کے ساتھ، وہ ایک قدم اپنے رستے سے نہیں ہٹتے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، کسی کی ملامت سے برا نہیں مناتے، کسی کی تنقید سے اور کسی کی بے رخی سے یا کسی کے رویے سے وہ کیا نہیں کرتے، اپنا کام نہیں چھوڑتے، ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا اپنی خبر لیں۔ ہم بڑے جوش خروش سے اللہ کے رستے میں چلنا شروع کرتے ہیں، خوب اوپر جاتے ہیں، اور اگر ذرا سی کوئی بات کر دے، بات تو کیا اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس پہ بھی دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کام چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں، قدم آگے بڑھنے کی بجائے یا رک جاتے ہیں یا پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے اٹھ کر ہو سکتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ کب اڑتا ہے، اور زیادہ بہترین پرواز کس کی ہوتی ہے؟ ایک مکھی کی پرواز بھی ہوتی ہے نا؟ کہاں تک ہوتی ہے؟ 15 فٹ تک، اور عقاب کی اور شاہین کی بہت اونچی ہوتی ہے۔ فرق ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ مکھی کے اڑنے کا جو الٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہارڈلی کتنا اونچا جاتی، چھت تک بھی مشکل جاتی، بیٹھنے کے لیے جاتی ہے چھت پہ، وہ ایسے نہیں جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بہترین اڑان ہوتی وہ اونچے جا کے ہوتی۔ جب تک انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرتا رہے، مکھی کیا ہوتا ہے ہر گندگی پہ جا گرتی، اس کی نظر نیچے ہوتی، اوپر نہیں ہوتی، تو اڑان بھی ویسی ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف اس کے سائز کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی نیچر کی بات ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پہ گرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اڑان اونچی نہیں ہو سکتی۔ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، کسی نے ملامت کر دی، کسی نے کوئی تنقید کر دی، کچھ اچھا برا کر دیا تو وہیں بیٹھ گئے۔ ایسے لوگ پھر اونچی پرواز پہ نہیں جا سکتے، اور جتنی اونچی پرواز ہو اتنا انسان کو لائٹ ویٹ ہونا پڑتا ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ اونچا نہیں اڑ سکتے۔ ملامت گر کی ملامت بوجھل کر دیتی ہے نا انسان کو، تو ملامت گر کی ملامت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جس کو یہ مل جائے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں وہ خوش قسمت ہوتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ نہیں سے ہم کہتے، وہ گاڈ گفٹڈ۔ پھر فرمایا میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا، کیونکہ وہ علم والا، حکیمًا حکمت والا ہے۔ گویا اس کا چاہنا کس پر مبنی ہے؟ علم پر اور حکمت پر۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو مجھے کیا عطا کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، چونکہ علم اور حکمت اس کے پاس ہے، لہٰذا پھر فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ عام طور پر ہم جب کہیں بھی ناکام ہوتے ہیں تو ہم کبھی لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، کبھی قسمت کو کوستے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہماری غلطی کہاں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا سیکھی اس سے آپ نے؟ مَن یرتد منکم عن دینہ، کہ دین سے پھرنا میرے لیے نقصان دہ، کسی اور کے لیے نہیں۔ دین سے بھاگنا، چاہے دین کے سیکھنے سے یا سکھانے سے یا عبادت سے یا دین کے کسی بھی کام سے، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، تو اللہ کا کام کہیں رکا نہیں رہتا، ایک جاتا ہے اور ایک اور آ جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں جو بنیادی سبق ہے سیکھنے کا وہ کیا؟ کہ دین پر استقامت انسان کے اپنے فائدے میں، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے 6 صفات کا ہونا ضروری، یعنی مومنوں کے 6 اوصاف کا ذکر ہے یہاں۔ تو کیا ہے وہ 6 اوصاف؟ سب سے پہلے صفت یحبہم، اللہ محبت کرتا ہے ان سے۔ دوسری صفت اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ اور چوتھی عزت علی الکافرین، اور
یجاہدون فی سبیل اللہ. یجاہدون فی سبیل اللہ کہہ کے آپ کے ذہن میں کیا سوچ آ رہی کہ کیسے ہوتے ہیں وہ مومن؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے انتھک کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. جہاد کا کیا معنی میں نے بتایا؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش، بھرپور کوشش، فعال کے وزن پر ہے جہاد، اور یہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. اور کیا صفت ہے ان کی؟ لوگوں کی ملامت سے بالا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی تنقید ان پر اثر نہیں کرتی. اب اپنے آپ کو پرکھیں ان صفات میں کہاں کھڑے ہیں. پہلی بات بتائی کہ اللہ کی محبت کا جائزہ لیجئے. پھر یہ ہے کہ کیا اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت سے بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے. اس کو کسی مثال سے نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیسی ہوتی ہے اللہ کی محبت تو آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے. اسی لیے دعا مانگے گی نا کہ اللہ میرے دل میں تو اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کر دے، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کے تو مجھے اپنی محبت دے. کیونکہ جب ایک شخص پیاسا ہوتا ہے نا تو کیا چاہتا ہے؟ ٹھنڈا پانی. تو ایک جسم کی پیاس ہوتی ہے اور ایک روح کی پیاس ہوتی ہے، روح کی بے چینی ہوتی ہے. تو روح کی بے چینی میں جو سکون دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور اس کو صرف وہی جانتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہو، جو اس سے گزرا ہو. جب تک انسان اس کیفیت سے دوچار نہ ہو اسے بیان نہیں کر سکتا، اس کو جان بھی نہیں سکتا، محسوس بھی نہیں کر سکتا، پہچان بھی نہیں سکتا. باقی سارے کام اسی پر بیس کرتے ہیں. مومنوں کے لیے بھی وہی نرم دل ہوگا جسے اللہ سے واقعی سچی محبت ہوگی. کیوں؟ دیکھیں نا، جب آپ کو اللہ سے پیار ہے نا، آپ کو انکنڈیشنلی ہر وہ بندہ اچھا لگے گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، یا اللہ کو مانتا ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، یا کسی بھی طرح اللہ کے دین سے متعلق ہوگا. پھر نفرتیں نہیں ہو سکتی، پھر بغض نہیں ہو سکتے، حسد نہیں ہو سکتے، منفی قسم کے مقابلے بازیاں نہیں ہو سکتی. یہ کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ سے نہیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. اور ہم سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتے ہیں. ہوتی اپنی ذات سے محبت ہے اور اسے بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے. ہمیں اللہ سے محبت کرنے والوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور ان علامتوں میں پہلی علامت اذلۃ علی المؤمنین ہوتی ہے. دیکھیے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. کوئی اگر آپ کو یہ کہے مجھے آپ سے تو بہت محبت ہے مگر آپ کے بچے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے. آپ کہیں گے آپ اپنی محبت سنبھال کے رکھیں. اگر تمہیں میرے بچوں سے محبت نہیں تو میری محبت بھی جھوٹی ہے، یا نہیں؟ تو کسی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت ہو. تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں کس کس چیز سے محبت ہو؟ اللہ کے پیغمبر سے، سارے پیغمبروں سے، اللہ کی طرف بڑھنے والے سارے بندوں سے، اللہ کی کتاب سے، نماز سے، ہر اس کام سے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرنے والا ہو. اس لیے اذلۃ علی المؤمنین خود بخود یہ صفت ان کے اندر آتی. پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو، انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے. اسی دوڑنے کا نام جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دوڑ. اب دیکھیے، امیجن کیجئے نا، اب ہر ایک کا تصور فرق ہوگا کہ وہ پہاڑی کے اوپر کوئی چیز ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. مثلا مادی معنوں میں اگر دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہو اس کو پانے کے لیے ساری سیڑھیاں چڑھ جائے گا، سارے پہاڑ چڑھ جائے گا. کیا محبت مشکل سے مشکل ترین سفر نہیں کرواتی انسان سے؟ مثلا حج کا سفر آسان تو نہیں ہوتا نا، لیکن محبت کا سفر ہوتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے انسان؟ خوشی سے پیسے جمع کرتے ہیں نا. آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں ہائے اب مجھے حج کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے. کوئی بھی نہیں ایسے کہتا. جب حج کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو کس دل سے کرتے ہیں؟ مجبوری کے مارے؟ نہیں تو خوشی سے کرتے ہیں کہ حج کریں گے. پھر سفر جب کرتے ہیں تو وہ سفر بھی چاہے مشکل ہو لیکن اس میں خوشی ہوتی.
وہاں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں پھر نہیں جاؤں گا حج پہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں، اگر کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا چاہتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہر طرح کے خطرات بھی مول لینے کو تیار ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش اور محنت بھی کرتے ہیں، فزیکلی، مینٹلی، ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے، اور مرتے بھی ہیں. اکثر آپ نے دیکھو گے کہ ایسی مہمات کم ہی کامیاب ہوتی ہیں، سروائیورز کم ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ موت کا نام سن کے اپنے شوق کو ختم کر دیتے کہ نہ اس رستے میں تو موت ہے، چھوڑو یہ شوق؟ نہیں، وہ نہیں چھوڑتے. کسی بھی کھیل کا شوقین، کسی بھی چیز کا شوقین، کسی بھی چیز سے محبت کرنے والا بھوک پیاس ہر چیز کے ساتھ اس چیز کو پانے کی طلب کرے گا اور اس تک پہنچے گا. تو لازمی نتیجہ کیا آتا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. پھر وہ بیٹھ نہیں سکتے، انہیں چین نہیں آتا، پھر وہ انتھک محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں. انتھک ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے محبت ہے، لہٰذا وہ لازماً وہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں. فی سبیل اللہ کی تعریف کیا بھی میں نے آپ کو بتائی، وہ رستہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف لے جانے والا ہے. کیونکہ رستہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ آپ ایسے ہی چلتے رہتے رستوں پہ، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہا کریں، نہیں پھرتے نا. لیکن جہاں جانا ہو، چاہے رش آور ہو، پھر بھی آپ اپنی اپائنٹمنٹ پہ پہنچتے ہیں. جانا ہے، چاہے مشکل رستہ، چاہے دور ہے، چاہے تھکا دینے والا. اور اگر کوئی ملامت کرتا رہے، کوئی ڈانٹے ڈپٹے کچھ کرے، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، انہیں برا بھی نہیں لگتا. اس راستے کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی، تنقید بھی بری نہیں لگتی. اور یہ ہم سب کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بیرو میٹر ہے، یا ایک پیمانہ ہے، یا ایک ٹیسٹ ہے، یا کرائیٹیریا ہے. ہم سب کا دعویٰ ہمیں اللہ سے محبت ہے نا، سب کا. تو میرا سوال یہ کہ کیا پھر اللہ والوں سے بھی محبت ہے؟ اذلۃ علی المومنین ہے؟ کیا پھر اللہ کے رستے پر انتھک کوشش ہو رہی ہے کہ چاہے زخمی ہو پاؤں، چاہے کچھ ہو، چلتے ہی جانا، چلتے ہی جانا، کچھ بھی ہو چلنا ہے، کچھ بھی ہو چلنا ہے، رکنا نہیں. یہ نہیں کہ آج مشکل آئی چلو آج چھٹی کر لیں، آج دل نہیں چاہ رہا چلو آج چھوڑو، نہیں، چلتے جانا ہے. اور پھر کوئی روکے بھی تو نہیں رکنا. لا یخافون لومۃ لائم. لومۃ لائم کس لیے ہوتی ہے؟ ملامت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کوئی رک جائے، روکنے کے لیے ہوتی ہے نا ملامتیں. ملامت کی پرواہ نہیں، کوئی ملامت بھی کرے تو ہنس دیتے، چھوڑ کے تھوڑی بیٹھ جاتے. ایسے لوگ اللہ کو مطلوب ہیں اپنے دین کے لیے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں، ورنہ خالی اس محبت کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے، اس جھوٹ پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے پھر. اور یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو مومنوں کے سامنے نرم دل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اہل ایمان کے لیڈر تھے، کیا کہا گیا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں میں سے جو تمہاری پیروی کرے اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے کندھے جھکا دو. کندھے جھکا دو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. اہل ایمان کے لیے عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اور اس کے برعکس یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وہاں فرم ہو جاؤ. یہ نہیں کہ وہاں سے ایک ملامت سنی تو اپنا دین چھوڑ کے بیٹھ گئے. اور تاریخی اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت ہے اولاً، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس طرح کی صفات والا ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتدین ظاہر ہو گئے تھے. 3 قبائل ایسے تھے جنہوں نے دور نبوت میں ارتداد کیا تھا. ارتداد یعنی اسلام سے پھر گئے تھے. کون کون سے تھے بلا؟ مشہور ایک نام ہے مسلمہ کذاب. اس نے کیا کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور کون تھا؟ اسود انسی اور طلحہ. یہ 3. ٹھیک ہے، یہ دور نبوت میں ظاہر ہوئے تھے. 7 جو تھے حضرت ابو بکر کے دور میں قبیلے ایسے تھے جو مرتد ہوئے تھے، جن میں بنو فزارہ، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو یربوع، بنو تمیم کا کچھ حصہ، بنو کندہ، بنو بکر بن وائل. اور ان کا خاتمہ کس کے ہاتھ ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے ہاتھوں، جو فوجیں انہوں نے بھیجی یا جو بھی انہوں نے کوشش کی. اور 3 قبائل ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں
مرتد ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ کئی لوگ مومن ہونے کے بعد بھی مرتد ہو سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ایسے نا کہ جو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں، اور کچھ لوگ ویسے اسلام کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں مگر ایک کام نہیں دین کے مطابق کرتے. یہ بھی ارتداد ہی کی ایک قسم کہ ویسے مسلمان کہلانا لیکن اللہ کا ہر حکم سن کر منہ موڑ لینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، عمل نہ کرنا.